الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع قبر والوں سے گفتگو کے بارے میں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح شخص کے قبر پر تشریف لے گئے اور ان کا نام لے کر کے پکارا کہ اے فلاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قبر سے آواز آئی اسی شخص کا، اور میرا نام لے کر کے پکارا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اور یہ صرف آواز نہیں بلکہ با آواز بلند آواز سے اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص مجھ سے ڈرا اس کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہی دونوں جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب وہ صحابی ہوگا، وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنے رب سے ڈرا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی قبر میں، اور قبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے پکار رہے ہیں کہ میرے رب نے میرے کو یہی 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ ہم جب تک اپنے رب سے نہیں ڈریں گے تو ہم یہ 2 جنتیں، 2 نعمتیں یہ ہمیں نہیں مل سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اکابرین کے پاس جانا چاہیے، ہمیں صوفیان اکرام کے پاس جانی ہے، صلحاء کے پاس جانا چاہیے، ان کے مجالس میں بیٹھنا چاہیے، صوفیاء اکرام کے پاس جانا چاہیے، تاکہ ہم ان سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ جب تک ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے علم میں، ہمارے دین میں ہمیں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اکابرین سے ملاقات کرنی چاہیے، اور جتنے جو ہے یہ خواص کے لیے عام لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے مساجد کے ائمہ کرام سے ملاقات کرتے رہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے اللہ کا دین سیکھیں، اور جتنا امام اور مقتدی کے درمیان میں تعلق ہوتا ہے اتنے دوسروں کے درمیان نہیں ہوتا ہے۔ تو مقتدیوں کو چاہیے کہ ہم ایک ایک مسئلے کے لیے جو ہے اپنے امام کے پاس جائیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے اتنی امید ہے کہ وہ امام صاحب کبھی بھی آپ پر ہنسیں گے نہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی اس وجہ سے اپنے مسائل کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کہتے ہیں مجھ پر کوئی ہنسے گا۔ جب ہم کاروبار کے کوئی مسائل کسی سے پوچھتے ہیں، مثلا ہمیں کہیں دکان کھولنی ہے، کہیں کاروبار بنانا ہے، تو ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ دکان بنا رہا ہوں، یہ کاروبار کھول رہا ہوں، کیا یہ چلے گا یا نہیں؟ اس وقت اس معاشرے میں کون سا کاروبار بہتر ہوگا، اس کے لیے ہم نہیں شرماتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم شرماتے ہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، نہ ہماری جو نمازیں ہیں نہ وہ سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا روزہ سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری زکوٰۃ جو سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارے دیگر اعمال سنت کے مطابق ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کس شکل و صورت میں جائیں گے؟ کس طرح ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے؟ کس طرح ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے مسائل حل کر دیں؟ تو ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے رب کے لیے جو ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صالح شخص سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص مجھ سے ڈرا میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ قبر والا اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے ہمیں ہر ایک کو جو سیکھنا چاہیے۔ جب تک ہم یہ سیکھیں گے نہیں، اپنے اکابرین کے پاس نہیں جائیں گے، اپنے علماء کے پاس نہیں جائیں گے، مجاہدین کے پاس نہیں جائیں گے، صوفیاء اکرام کے پاس نہیں جائیں گے، مبلغوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو ہم سیکھیں گے کیسے؟ تو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔